صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو اور ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو پھر 3 عادات کی حفاظت کرو: سچی بات کہنا، امانت ادا کرنا اور بہترین پڑوسی بننا، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندہ اور غضب کا مستحق شخص وہ ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے وقت جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے اس نے شرک کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تانگ جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔